بزرگوں اور دوستوں، یہ مختصر سا مجموعہ پورے ملک کا نچوڑ ہے. جو اس مجموعے میں ہوگی وہ انشاءاللہ پورے ملک میں جائے گی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعتوں کی مثال سورج کی طرح سے ہے. سورج جہاں جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. پہاڑوں کے اندھیرے، سمندروں کے اندھیرے، آبادیوں کے اندھیرے، کوئی اندھیرا ٹک نہیں سکتا. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعتیں جب گشتیں کرتی ہوئی، دعوت دیتی ہوئی، تعلیم کرتی ہوئی، ذکر و عبادت کرتی ہوئی، خدمت کرتی ہوئی، جہاں جہاں سے ہماری جماعتیں گزر جائیں گی وہاں اللہ پاک ایمان کی خوشبو پھیلا دیتا ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ ایسی صورت بنتی جا رہی ہے اور برابر بڑھتی جا رہی، ترقی کرتی جا رہی ہے. ابھی یورپ میں جوڑ ہوا میکسیڈونیا، مقدونیا اردو میں کہتے ہیں میکسیڈونیا. یہ میکسیڈونیا سکندر کا گاؤں. کس کا گاؤں؟ کون سکندر؟ وہ ہماری گلی میں لڑتا رہتا ہے، اس کے پاؤں پکارتی رہتی ہے میرا سکندر، میرا سکندر. وہ سکندر ارے دنیا فتح کرنے والا جس میں اپنے دنیا اپنے زمانے کی معروف دنیا فتح کی. اس یورپ سے لے کر ہندوستان تک فتح کیا. تو اس کے گاؤں میں اجتماع ہوا. حافظ پٹیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کوشش کر کے وہاں ایک زمین خریدی تھی میکسیڈونیا، اور ان کے انتقال کے بعد وہاں مسجد بنی اور اس مسجد میں یہ اجتماع ہوا. 33 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے. ٹھیک ہے، 33 ملک. یورپ میں 33 ملکوں کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. دین کی فکروں میں 33 ملکوں کے مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا یورپ جس سے اتنی بڑی بات ہے. یہ وہی بات ہے ایسا کرواتے تھے جہاں جہاں سے جماعتیں گزریں گی اللہ وہاں ایمان کی خوشبو پھیلائے، ایمان کی خوشبو پھیلائے. اور ابھی ہمارے مولانا احمد لاڈ صاحب پورے کینیڈا اور امریکہ کا دورہ کر کے آ رہے ہیں. امریکہ میں 4 خطے ریجن ان کے 4 اجتماع ہوئے اور اجتماعات کے بعد درمیان میں جو دن ہوتے تھے ان میں ان کی جماعتیں مختلف شہروں میں گئی. تو ایک طرح سے پورے امریکہ کا ایک چکر ہو گیا. ڈیٹرائٹ، شکاگو، لاس اینجلس، کیلیفورنیا اور میامی، فلوریڈا، ہیوسٹن. ارے جغرافیہ یا نقشے میں نہیں دیکھا ہوگا ابھی. اور پھر وہاں سے نیو یارک اور بالٹیمور پورے کوئی سپر میں بھٹے آدمی تھوڑا آگے بھٹے مت کو سپر میں بھٹا آدمی کے سوچ سکتا ہے کہ اس طرح سے کام ہوں
70 में ज़्यादा है पूरे अमेरिका में बाहर आ गई, पूरे अमेरिका में ईमान की बाहर आ गई। और अभी इंशाअल्लाह कि अब तक कुछ किया है, अभी आगे बढ़ने नहीं थे, समझ हो गए लोग। हमारी जमात गई ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल आखिरी दिन वीजा मिला, अगले दिन से जोड़ इज्तिमा हुआ। हम बैठे हुए थे तैयार, इस तरह बात कर, जब मिले गए चले गए, आखिरी दिन मिले और पहुंच गए वहां रात को। ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह जहां हमारी जमातों की कारगुजारियां हैं, तो पूरे पूरे हफ्ता कोई नहीं मिलता था, पूरा पूरा हफ्ता। एक लखम्बा में इस्लामिक सेंटर था, उसमें जुमा को लोग सुबह नमाज पढ़ने के लिए एम्बेसियों में मुलाजिम मुसलमान थे, उसको जुमा पढ़ने के लिए आया और पूरा हफ्ता फिर जमात खाली बैठी हुई, कोई नहाने वाला नहीं, जाने वाला, सिर्फ जुमा होती है, सिर्फ जुमा की नमाज। और वो एम्बेसियों में मुलाजिमीन काम करने वाले आकर पढ़ते थे। तो मैंने हमारी जमात ने बताया कि हमने बैठे बैठे सोचा क्या करना चाहिए। तो वहाँ मशवरा किया कि देखो सामने रेलवे स्टेशन है, बड़ा स्टेशन सेंटर, तो लोग वहाँ आते हैं, उतरते हैं, वहाँ से कुछ सवार होते हैं, वहाँ जाके बैठ जाना चाहिए स्टेशन पे। जो मुसाफिरों के इंतजार की सीटें होती है उसमें बैठ जाएंगी, और जो मुसाफिर किसी ट्रेन से उतरेंगे तो जोर से कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, आंखों में आंखें डाल के कहेंगे, तो क्या करेगा वो मुसलमान होगा, तो क्या करेगा भाई, उसी को पकड़ लेंगे कि तेरी तलाश में है, तेरी तलाश में। तो ऐसे हम जाके स्टेशन पर बैठ जाते थे, मुसाफिरों की सीट पर जो उतरते उनको अदलों में आंखों में आंखें मिलाते थे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जो जवाब देता उसी को पकड़ के बैठ जाते। एक जुम्मा की नमाज, और अभी हम गए तो कारगुजारी सुनाई उन्होंने कि सिडनी में 100 मस्जिदें हैं, मेलबोर्न में 100 मस्जिदें हैं, और सिडनी में इतना हुआ। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा कि हमने आज तक इतना मजमा मुसलमानों का ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखा। रुजू है, लोगों का रुजू है, अल्लाह ताला ने दिल फेर दिए हैं दीन की तरफ। ये इस मेहनत की बरकत है, इस मेहनत के लिए अल्लाह ने आप हजरात को कबूल फरमाया है। अव्वल सफ में जगह दी है, सफ़े अव्वल है ये, सफ़े अव्वल, अपने सूबों की सफ़े अव्वल, अपने सिरों की सफ़े अव्वल, पूरे मुल्क की सफ़े अव्वल। आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, पीछे की सफ़े भी आगे कुछ जुबा नहीं। कभी कभी इमाम साहब कहते हैं भाई एक सब आगे बढ़ा लो, तो एक सब आगे बढ़ती है या सब सफ़े आगे बढ़ती हैं? एक आगे बढ़ी फिर सब पीछे से आगे बढ़ती है। हम रायवंत के पुरानों के जोड़ में गए और बड़ा सख्त जमाना था वो, कि उसी वक्त कोविड खत्म हुआ था और नकलो हरकत शुरू हुई थी। तो हमें वीजा मिला, लेकिन रास्ते नहीं हुए। जो रास्ता आम रास्ता है, जो रोड से हम जाते हैं, वो वाटर बंद, हवाई जहाज बंद, रोड बंद, कैसे जाएंगे, उनके भी नहीं जा सकते हवाई जहाज। तो हर तलाश करके रास्ता मिला कि शारजा से यानी दुबई हो, और दुबई से कराची जाओ, कराची से आयरलैंड जाओ। तो कहते हैं भाई चलो, जैसे भी जो भी रास्ता मिलेगा जाना है। तो 17 घंटे हम दुबई एयरपोर्ट पर रहे। कितने घंटे? सब ये माजूरी, और रहीम साहब, बोले अहमद साहब, बोले इस्माइल साहब,
آدھی جماعت آدھی جماعت 17 گھنٹے دبئی ایئرپورٹ پر اچھا چونکہ کووڈ جب ختم ہوا تھا تو کوئی ہوٹل نہیں تھی، سب بند پڑی تھی، کووڈ کی وجہ سے بند تھی، سب بند، کوئی کچھ کھانے وانے ہونا نہیں ہے، تو ہاتھ میں تھوڑا بہت روکا سوکھا لے کے گئے تھے، اسی کو 17 گھنٹے گزارے۔ وہاں کے لوگ بیچارے مقامی وہ فون پر رابطہ کریں کہ آپ لوگ آ جاؤ، 17 گھنٹے کہاں ایئرپورٹ پہ پڑے ہو گئے، ہم نہیں آ سکتے اندر، آپ لوگ آ جاؤ، ویزا لے لو، آن ارائیول ویزا لے کے آ جاؤ۔ اگر ویزا لیتے ہیں آن ارائیول تو پہلے کووڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور کو نکل آیا کووڈ، وہ تو خبیث ہے کہ بچہ نکل کے آ جاتا ہے، آ گیا جنات کی طرح کسی پر تو اس کو کہیں گے۔ اچھا پھر واپس آتے ہوئے پھر ٹیسٹ کرو، اندر داخل ہوتے ایئرپورٹ، ہمیں کہ بھائی اب یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، انٹرنیٹ پر ٹیسٹ کریں، آئی این پر ٹیسٹ کریں، کسی کو نکل آیا تو اس کو کیا کریں گے، مگر کسی طرح سے گزاریں گے، وہاں سے نکلے گا۔ 6 گھنٹے کا سفر 36 گھنٹے میں پورا ہوا۔ لیکن عجیب بات جب وہاں پہنچے تو 80 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ کیسے آ گئے؟ یہ کیا قبیلے والے جنات ہیں؟ جب ایران میں جو صحابہ گئے اور وہ نہر پار کر کے چلے گئے گھوڑوں سے نہر پار کر کے، ادھر جو فارسی تھے وہ کہہ لگے دیو آمدد، دیو آمدد، دیو آمدد، یہ دیو ہیں جنات کام کر کے یہ 80 ملکوں میں لوگ اس سے آ گئے۔ سب کا ایک سوال تھا کہ ان حالات میں ہم کیسے کام کریں؟ ہر جگہ والوں کا ایک سوال ہے، ان حالات میں ہم کیسے کام کریں؟ تو مشورہ ہوا سب کو ایک جواب کہ حالات تمہارے آپ جانتے ہو، آپ ان حالات میں آپ کتنا کر سکتے ہو یہ اسے تلاش کرو، اور جتنا کر سکتے ہو اس پہ کمی نہ کرو، کہ ان حالات میں جتنا آپ کر سکتے ہو اس میں کمی نہ کرو، اتنا ضرور کرو۔ تو میں نے مثال دی کہ ہائی وے پر اسپیڈ کی لمٹ ہوتی ہے، کہ 120 کلو میٹر چلانا ہے یا 100 کلو میٹر چلانا ہے یا 80 کلو میٹر چلانا ہے، تو ایک لمٹ ہے۔ تو چلانے والا دیکھتا ہے کہ میں کس لمٹ سے گزر رہا ہوں، تو لمٹ تک تو جاؤ، یہ تھوڑی ہے کہ سفر ہی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، تمہاری جتنی لمٹ ہے وہ تمہیں معلوم ہے، اتنی لمٹ تک چلو۔ تو ایک وہاں کے امریکہ کے ذمہ دار ہیں، پرانے لوگوں نے ذمہ داروں میں افرو امریکن شریف عبدالعزیز، انہوں نے یہ کہا کہ اوور اسپیڈ مت کرو کیونکہ چارج ہو جائے گا، تو آپ کو قانون نہیں توڑنا ہے، لیکن لمٹ تک تو جو بھائی، تو اوور اسپیڈ مت کرو، چارج ہو جائے گا۔ تو وہ جو شریف عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر جو لمٹ ہے اس سے کم چلاتا ہے کوئی تو بھی فائن پڑتا ہے۔ 120 کلو میٹر کی وہ ہے لمٹ، 110 چلائے گا تو پھر فائن پڑے گا کہ 110 کو چلے گا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو سمجھ جاتا ہے کہ اوور اسپیڈ جاؤ تو فائن ڈالنا چاہیے، اس سے کم پہ فائن کیوں ہے، یہ نہیں سمجھ آیا۔ تو شریف کہنے لگے کہ کم پہ فائن اس لیے ہے کہ وہ سلو ہو کر پیچھے کی سب سواریوں کو سلو کر رہا ہے، وہ اسپیڈ کم کر کے پیچھے جس کی سواریاں آ رہی
ان سب کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، آگے جانے نہیں دے رہا ہے ان کو، اس لیے فائن ہے کہ دوسروں کو پیچھے کیوں کیا، ان کو سلو کیوں کیا۔ میں نے کہا یا اللہ، اگر قیامت میں تبلیغ والوں سے یہی سوال ہو گیا کہ اتنا تم کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا اتنا، تو کیا جواب دیں گے؟ ارے تم اتنا کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ تو بھائیو وہی بات ہمارے لیے ہے، اللہ کا شکر ہے کہ پچھلی کارگزاریوں سے اب کی مرتبہ کی جو کارگزاری ہے وہ الحمدللہ ہر چیز میں ترقی ہے، لیکن کافی نہیں ہے، ابھی ہم ان لمٹ تک نہیں پہنچے، ابھی سلو چل رہے ہیں، اور سلو پہ بھی فائن ہوتا ہے۔ جب قیامت میں اللہ پاک پوچھے کہ تم سلو گئے، پیچھے والوں کو بھی سلو کیا، تو کیا جواب دیں؟ اس لیے یہ ہمارا مجمع ہے، یہ پورے ملک کا ذمہ دار ہے، پہلی سب ہے، یہ آگے بڑھیں گے تو پیچھے کے لوگ بھی آگے بڑھیں گے، ہم ذریعہ بنیں گے ان کے آگے بڑھنے کا۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی کسری، کوئی سستی ہوئی تو دوسروں کی سستی کا بھی ہم وجہ بنیں گے، ہمیں اللہ کی بات دیں۔ اس لیے ہمارے ذمہ دار ساتھی اپنے اپنے صوبوں میں مسجد وار جوڑ کریں، حلقوں کے، آپ کے یہاں چھوٹے چھوٹے مسجدوں کے ٹھیے بنے ہوئے ہیں، 25 25 30 30 مسجدوں کے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، زون ہے، حلقہ ہے، 25 30 مسجدوں کا جو ایک حلقہ بنا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ٹھیا، اور شہروں میں حلقہ کہتے ہیں۔ تو ان حلقوں کے مسجد وار جوڑ کریں، حلقوں کے مسجد وار جوڑ کریں، اور ہمارے ذمہ دار ان جوڑوں میں جائیں، ہمارے ذمہ دار ان جوڑوں میں جائیں، پہلے سے تاریخ طے کریں، حلقوں کے مسجد وار جوڑ، زونوں کے مسجد وار جوڑ، تاریخ طے کریں، جمع کر ڈالیں وہاں محنت کے لیے، اور پھر مسجد وار جوڑ کریں، اور سارے ذمہ دار وہاں جائیں۔ الحمدللہ ہم نے جو کارگزاری سنائی تو ہمارے صوبے میں 36 ضلعوں میں مسجد وار جوڑ ہوئے، 36 ضلعوں، اور الحمدللہ ان جوڑوں میں جو مجموعے کا اندازہ لگایا گیا وہ کل 36 مسجد وار جوڑوں میں 2 لاکھ سے اوپر مجموعہ جمع ہوا۔ لیکن کچھ نظر نہیں آتا، اپنے اپنے ضلع میں مسجد وار جوڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی سے یہ جماعتوں کی تعداد آپ نے جو سنی، اسی سے کی جماعتیں پہلے میں بعد میں جماعتیں نکلی، اور ایک عمومی فضا بنی، ایک عمومی محنت سے ایک عمومی فضا بنتی ہے۔ تو بھائی ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے صوبوں کے ذمہ دار اپنے صوبوں میں ضلع وار جو بھی شکل ہو، ضلع وار کریں، زون وار کریں، لیکن کریں مسجد وار جوڑیں، اور اس حلقے میں جماعتیں ڈالیں، تو جماعتیں محنت کریں۔ بڑے شہروں میں حلقے ہیں، حلقے کا جوڑ کرو، اس حلقے میں جماعت ڈالو محنت کے لیے، پھر آپ اس ذمہ دار ساتھی جاؤ وہاں، انشاءاللہ وہ علاقہ جڑے گا، پہلے بعد جماعتیں نکلیں گی، محنت ہوگی، اور ایک محنت ہوگی تو ایک عمومی فضا بنے گی، بارش برسے گی تو ٹھنڈک آئے گی، بارش برسے گی تو زمین لہر اٹھے گی۔ تو یہ ایک گزارش ہے کہ مسجد وار جوڑ ہمارے اضلاع میں جو بھی ایک شرکت پر کریں، اس پر جماعتیں ڈال کر محنت کریں، اور اس جوڑ میں ذمہ داری شریک کریں۔ دوسری بات، صوبوں کو صوبے دیے گئے تھے جماعتیں ڈالنے کے لیے، جماعتیں بنے تو ایسا متفق نہ ڈالیں، جو صوبے آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے جماعتیں ڈالنے کے لیے ان میں جماعتیں ڈالیں، اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہیں، بھول گئے ہیں تو ہمارے حضرات سے دے دیں،
پچھلے 2-3 مہینوں سے پہلے کون سے صوبے میں کون جماعتیں ڈالے گا، یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ کس صوبے کی جماعتیں کس صوبے میں جا کے نہیں، وہ آپ کا خوف ٹھیک نہیں ہوتے، آپ سے لے لیجیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اگلے فروری میں کیا تاریخ ہے اجتماع کی دہلی اور ریلوے کی؟ فروری 18-19 فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعتوں کی مثال سورج کی طرح سے ہے۔ سورج جہاں جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، پہاڑوں کے اندھیرے، سمندروں کے اندھیرے، آبادیوں کے اندھیرے، کوئی اندھیرا ٹک نہیں سکتا۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعتیں جب گشتیں کرتی ہوئی، دعوت دیتی ہوئی، تعلیم کرتی ہوئی، ذکر و عبادت کرتی ہوئی، خدمت کرتی ہوئی، جہاں جہاں سے ہماری جماعتیں گزر جائیں گی وہاں اللہ پاک ایمان کی خوشبو پھیلا دے گا۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ ایسی صورت بنتی جا رہی ہے اور برابر بڑھتی جا رہی، ترقی کرتی جا رہی ہے۔ ابھی یورپ میں جوڑ ہوا میکسیڈونیا، مقدونیا اردو میں کہتے ہیں میکسیڈونیا، یہ میکسیڈونیا سکندر کا گاؤں۔ کس کا گاؤں؟ کون سکندر؟ وہ ہماری گلی میں ایک لڑکا رہتا ہے، اس کی اماں پکارتی رہتی ہے میرا سکندر، میرا سکندر، وہ سکندر۔ ارے دنیا فتح کرنے والا جس نے اپنے زمانے کی معروف دنیا فتح کی، اس یورپ سے لے کر ہندوستان تک فتح کیا۔ تو اس کے گاؤں میں اجتماع ہوا۔ حافظ پٹیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کوشش کر کے وہاں ایک زمین خریدی تھی میکسیڈونیا، اور ان کے انتقال کے بعد وہاں مسجد بنی اور اس مسجد میں یہ اجتماع ہوا۔ 33 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے۔ کتنے؟ 33 ملک۔ یورپ میں 33 ملکوں کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، دین کی فکروں میں 33 ملکوں کے مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا یورپ جس سے کتنی بڑی بات ہے۔ یہ وہی بات ہے ایسا فرماتے ہیں جہاں جہاں سے جماعتیں گزریں گی اللہ وہاں ایمان کی خوشبو پھیلا دے گا، ایمان کی خوشبو پھیلا دے گا۔ اور ابھی ہمارے مولانا احمد لاٹ صاحب پورے کینیڈا اور امریکہ کا دورہ کر کے آ رہے ہیں۔ امریکہ میں 4 خطے ریجن ان کے 4 اجتماع ہوئے، اور اجتماعات کے بعد درمیان میں جو دن ہوتے تھے ان میں ان کی جماعتیں مختلف شہروں میں گئی، تو ایک طرح سے پورے امریکہ کا ایک چکر ہو گیا۔ ڈیٹرائٹ، شکاگو، لاس اینجلس، کیلیفورنیا اور میامی، فلوریڈا، ہیوسٹن۔ ارے جغرافیہ نقشے میں نہیں دیکھا ہوگا ابھی، اور پھر وہاں سے نیو یارک اور بالٹیمور، پورے
دیکھو یہ صبح میں بڈھے آدمی اس عمر میں بڈھا آدمی کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس طرح سے گاؤں گاؤں چکر لگانا ہے. پورے امریکہ میں ایک بہار آ گئی. پورے امریکہ میں ایمان کی بہار آ گئی. اور ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے ترکی جا رہے ہیں. ابھی آگے بیٹھے نہیں تھے تو مشورہ ہو گیا جو ہماری جماعت گئی آسٹریلیا. بالکل آخری دن ویزا ملا, اگلے دن سے جو اجتماع تھا. ہم بیٹھے ہوئے تھے تیار, بستر باندھ کر, جب ملے گا چلے جائیں. آخری دن ملا اور پہنچ گئے وہاں رات کو. آسٹریلیا ایسی جگہ جہاں ہماری جماعتوں کی کارگزاریاں ہیں تو پورے ہفتہ کوئی نہیں ملتا تھا. پورا ہفتہ. ایک لکھمبا میں ایک اسلامک سینٹر تھا, اس میں جمعہ کو لوگ صبح نماز پڑھنے کے لیے ایمبیسیوں میں ملازم جو مسلمان تھے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تھا. اور پورا ہفتہ پھر جماعت خالی بیٹھی ہوئی تھی. کوئی آنے والا نہ تھے, جانے والا. صرف جمعہ ہوتی ہے, صرف جمعہ کی نماز, اور وہ ایمبیسیوں میں ملازمین کام کرنے والے آ کر پڑھتے تھے. تو ہماری جماعت نے بتایا کہ ہم نے بیٹھے بیٹھے سوچا کیا کرنا چاہیے. تو وہاں مشورہ کیا کہ دیکھو سامنے ریلوے اسٹیشن ہے, بڑا اسٹیشن سینٹر, تو لوگ وہاں آتے ہیں, اترتے ہیں, وہاں سے پھر سوار ہوتے ہیں, وہاں جا کے بیٹھ جانے چاہیے اسٹیشن پر. جو مسافروں کے انتظار کی سیٹیں ہوتی ہیں اس پہ بیٹھ جائیں گے, اور جو مسافر کسی ٹرین سے اتریں گے تو زور سے کہیں گے السلام علیکم. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے تو کیا کہے گا وہ مسلمان ہوگا تو کیا کرے گا بھائی, اسی کو پکڑ لیں گے کہ تیری تلاش میں آئے گی, تیری تلاش میں. تو ہم جا کے اسٹیشن پہ بیٹھ جاتے تھے مسافروں کی سیٹ پر. لوگ ادھر کے ان کو نظروں میں آنکھوں میں آنکھیں ملا کر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, جو جواب دیتا اسی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے. ایک مسجد جمعہ کی نماز, اور ابھی ہم گئے تو کارگزاری سنائی انہوں نے کہ سڈنی میں 100 مسجدیں ہیں, میلبورن میں 100 مسجدیں ہیں, اور سڈنی میں اجتماع ہوا. آسٹریلیا والوں نے کہا کہ ہم نے آج تک اتنا مجمع مسلمانوں کا آسٹریلیا میں نہیں دیکھا. رجوع ہے, لوگوں کا رجوع ہے. اللہ تعالیٰ نے دل پھیر دیے ہیں دین کی طرف. یہ اس محنت کی برکت ہے. اس محنت کے لیے اللہ نے آپ حضرات کو قبول فرمایا ہے, اول صف میں جگہ دی ہے. صف اول ہے یہ, صف اول. اپنے صوبوں کی صف اول, اپنے ضلعوں کی صف اول, اور پورے ملک کی صف اول. تو آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ, آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. پیچھے کی صفیں بھی آگے. تو صبح میں کبھی کبھی امام صاحب کہتے ہیں بھائی ایک صف آگے بڑھا دو. تو ایک صف آگے بڑھتی ہے یا سب صفیں آگے بڑھتی ہیں؟ ایک آگے بڑھی پھر سب پیچھے سے آگے بڑھی. ہم رائے کے پرانوں کے جوڑ میں گئے, اور بڑا سخت زمانہ تھا وہ, کہ اسی وقت کووڈ ختم ہوا تھا اور نقل و حرکت شروع ہوئی تھی. تو ہمیں ویزا ملا لیکن راستے نہیں تھے. جو راستہ عام راستہ ہے, جو روڈ سے ہم جاتے ہیں وہ بارڈر بند, ہوائی جہاز بند, روڈ بند, کیسے جائیں گے؟ اڑ کے بھی نہیں جا سکتے ہوائی جہاز سے. تو خیر تلاش کرتے کرتے راستہ ملا کہ شارجہ جاؤ, شارجہ سے یعنی دبئی جاؤ, اور دبئی سے کراچی جاؤ, کراچی سے پرائیویٹ جاؤ. تو ہم نے کہا بھائی چلو جیسے بھی جو بھی راستہ ملے گا جانا ہے.
تو 17 گھنٹے ہم دبئی ایئرپورٹ پر رہے. کتنے گھنٹے؟ سب یہ معذوری، مولانا ابراہیم صاحب، مولوی احمد صاحب، مولوی اسماعیل صاحب، آدھی جماعت ویل چیئر کی، آدھی جماعت ویل چیئر. 17 گھنٹے دبئی ایئرپورٹ پر. اچھا، چونکہ کووڈ جبھی ختم ہوا تھا تو کوئی ہوٹل ووٹل نہیں تھی، سب بند پڑی تھی. کووڈ کی وجہ سے جو بند تھی سب بند تھی. کوئی کچھ کھانے وانے کو نہ ملے، جو ہاتھ میں تھوڑا بہت روکھا سوکھا لے کے گئے تھے اسی پر 17 گھنٹے گزارے. وہاں کے لوگ بیچارے مقامی وہ فون پر رابطہ کریں کہ آپ لوگ آ جاؤ. 17 گھنٹے کہاں ایئرپورٹ پہ پڑ رہے ہو گئے، ہم نہیں آ سکتے اندر، آپ لوگ آ جاؤ، ویزا لے لو، آن ارائیول ویزا لے کے آ جاؤ. اگر ویزا لیتے ہیں آن ارائیول تو پہلے کووڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ کسی کو ایک کو نکل آیا کووڈ، وہ تو خبیث ہے کہ جب چائے نکل کے آ جاتا ہے. اگر آ گیا جنات کی طرح کسی پر تو اس کو کیا کریں گے ہم؟ اچھا، پھر واپس آتے ہوئے پھر ٹیسٹ کرو. اندر داخل ہوتے ایئرپورٹ. ہم نے کہا بھائی اب یہ ہمارے پاس کا نہیں ہے کہ نکلیں تو ٹیسٹ کریں، آئیں تو ٹیسٹ کریں. کسی کو نکل آیا تو اس کو کیا کریں گے؟ اگر کسی طرح سے گزار کے وہاں سے نکلے. 6 گھنٹے کے سفر، 6 گھنٹے کا سفر 36 گھنٹے میں پورا ہوا. لیکن عجیب بات، جب وہاں پہنچے تو 80 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں. کیسے آ گئے؟ یہ کیا تبلیغ والے جنات ہیں؟ جب ایران میں جب صحابہ گئے اور وہ نہر پار کر کے چلے گئے گھوڑوں سے نہر پار کر کے، ادھر جو فارسی تھے وہ کہنے لگے دیوا آمدن، دیو آمدن، دیو آمدن. یہ دیو ہیں، جنات، انسان نہیں ہے. یہ 80 ملکوں کے لوگ کیسے آ گئے؟ خیر، سب کا ایک سوال تھا کہ ان حالات میں ہم کیسے کام کریں. ہر جگہ والوں کا ایک سوال، ان حالات میں ہم کیسے کام کریں. تو مشورہ ہوا سب کو ایک جواب کہ حالات تمہارے آپ جانتے ہو، آپ ان حالات میں آپ کتنا کر سکتے ہو یہ اسے تلاش کرو، اور جتنا کر سکتے ہو اس میں کمی نہ کرو. کہ ان حالات میں جتنا آپ کر سکتے ہو اس میں کمی نہ کرو، اتنا ضرور کرو. تو پھر میں نے مثال دی کہ ہائی وے پر اسپیڈ کی لمٹ ہوتی ہے کہ 120 کلومیٹر چلانا ہے یا 100 کلومیٹر چلانا ہے یا 80 کلومیٹر چلانا ہے، تو ایک لمٹ ہے. تو چلانے والا دیکھتا ہے کہ میں کس لمٹ سے گزر رہا ہوں. تو لمٹ تک تو جاؤ، یہ تھوڑی ہے کہ سفر ہی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. تمہاری جتنی لمٹ ہے وہ تمہیں معلوم ہے، اتنی لمٹ تک چلو. تو ایک وہاں کے امریکہ کے ذمہ دار ہیں، پرانے لوگوں میں ذمہ داروں میں افرو امریکن، شریف عبدالعزیز، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کہا اوور اسپیڈ مت کرو کیونکہ چارج ہو جائے گا، تو آپ کو قانون نہیں توڑنا ہے، لیکن لمٹ تک تو جو بھائی، تو اوور اسپیڈ مت کرو، چارج ہو جائے گا. تو وہ جو شریف عبدالعزیز کہنے لگے کہ ہمارے یہاں اگر جو لمٹ ہے اس سے کم چلاتا ہے کوئی تو بھی فائن پڑتا ہے. 120 کلومیٹر کی وہ ہے لمٹ، 110 چلائے گا تو پھر فائن پڑے گا کہ 110 کیوں چلائے گا. تو میں نے کہا بھائی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اوور اسپیڈ جاؤ تو فائن ڈالنا چاہیے، اس سے کم پہ فائن کیوں ہے؟
یہ نہیں سمجھ پایا تو شریف کہنے لگے کہ کم پہ فائن اس لیے ہے کہ وہ سلو ہو کر پیچھے کی سب سواریوں کو سلو کر رہا ہے. وہ اسپیڈ کم کر کے پیچھے جتنی سواریاں آ رہی ہیں ان سب کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے, آگے جانے نہیں دے رہا ان کو. اس لیے فائن ہے کہ دوسروں کو پیچھے کیوں کیا, ان کو سلو کیوں کیا. میں نے کہا یا اللہ اگر قیامت میں تبلیغ والوں سے یہی سوال ہو گیا کہ اتنا تم کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا اتنا, تو کیا جواب دیں گے؟ ارے تم اتنا کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا, تو کیا جواب دیں گے؟ تو بھائیو وہی بات ہمارے لیے ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پچھلی کارگزاریوں سے اب کی مرتبہ کی جو کارگزاری ہے وہ الحمدللہ ہر چیز میں ترقی ہے, لیکن کافی نہیں ہے. ابھی ہم ان لمٹ تک نہیں پہنچے ہیں, ابھی سلو چل رہے ہیں اور سلو پہ بھی فائن ہوتا ہے. کل قیامت میں اللہ پاک پوچھے کہ تم سلو گئے پیچھے والوں کو بھی سلو کیا, تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ ہمارا مجمع ہے, یہ پورے ملک کا ذمہ دار ہے, پہلی صف ہے. یہ آگے بڑھیں گے تو پیچھے کے لوگ بھی آگے بڑھیں گے, ہم ذریعہ بنیں گے ان کے آگے بڑھنے کا. اور اگر ہمارے اندر کوئی کستی, کوئی سستی ہوئی تو دوسروں کی سستی کا بھی ہم وجہ بنیں گے, ہمیں اللہ کو جواب دینا. اس لیے ہمارے ذمہ دار ساتھی اپنے اپنے صوبوں میں مسجد وار جوڑ کریں, حلقوں کے. آپ کے یہاں چھوٹے چھوٹے مسجدوں کے ٹھیے بنے ہوئے ہیں, 25-25, 30-30 مسجدوں کے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں زون ہے, حلقہ ہے. 25-30 مسجدوں کا جو ایک حلقہ بنا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں یوپی میں؟ ٹھیا, اور شہروں میں حلقہ کہتے ہیں. تو ان حلقوں کے مسجد وار جوڑ کریں, حلقوں کے مسجد وار جوڑ کریں, اور ہمارے ذمہ دار ان جوڑوں میں ہیں رہے, ہمارے ذمہ دار ان جوڑوں میں جائیں, پہلے سے تاریخ طے کریں. حلقوں کے مسجد وار جوڑ, زونوں کے مسجد وار جوڑ, تاریخ طے کریں, جماعتیں ڈالیں وہاں محنت کے لیے, اور پھر مسجد وار جوڑ کریں, اور سارے ذمہ دار وہاں جائیں. الحمدللہ ہم نے جو کارگزاری سنائی تو ہمارے صوبے میں 36 ضلعوں میں مسجد وار جوڑے ہوئے, 36 ضلعوں میں. اور الحمدللہ ان جوڑوں میں جو مجمع کا اندازہ لگایا گیا وہ کل 36 مسجد وار جوڑوں میں 2 لاکھ سے اوپر مجمع جمع ہو. لیکن کچھ نظر نہیں آتا, اپنے ضلع میں مسجد وار جوڑ رہے ہیں. الحمدللہ اسی سے یہ جماعتوں کی تعداد آپ نے جو سنی, اسی سے اتنی جماعتیں پہلے میں بعد میں جماعتیں نکلی, اور ایک عمومی فضا بنی. ایک عمومی محنت سے ایک عمومی فضا بنتی ہے. تو بھائی ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے صوبوں کے ذمہ دار اپنے صوبوں میں ضلع وار جو بھی شکل ہو, ضلع وار کریں, زون وار کریں, لیکن کریں مسجد وار جوڑ. اور اس حلقے میں جماعتیں ڈالیں, وہ جماعتیں محنت کریں. بڑے شہروں میں حلقے ہیں, حلقے کا جوڑ کرو, اس حلقے میں جماعت ڈالو محنت کے لیے. پھر آپ اس ذمہ دار ساتھی جاؤ وہاں, انشاءاللہ وہ علاقہ جڑے گا. پہلے بعد جماعتیں نکلیں گی, محنت ہوگی, اور ایک محنت ہوگی تو ایک عمومی فضا بنے گی. بارش برسے گی تو ٹھنڈک آئے گی, بارش برسے گی تو زمین لہلہائے اٹھے گی. تو یہ ایک گزارش ہے کہ مسجد وار جوڑ ہمارے ضلع میں جو بھی ایک سطح پر کریں, اس پر جماعتیں ڈال کر محنت کریں, اور اس جوڑ میں ذمہ دار بھی شریک ہوں. دوسری بات, صوبوں کو صوبے دیے گئے تھے جماعتیں ڈالنے کے لیے,
जमातें बने तो कैसा मुत्तफिक न डालें, जो सुबह आपको जिम्मेदारी दी गई है जमातें डालने के लिए, उनमें जमातें डालें। अगर वो आपके पास नहीं है, भूल गए हैं, तो हमारी नजरात से दे दें। पिछले 2-3 नशरों से पहले कौन से सूबे में कौन जमातें डालेगा, ये जिम्मेदारी दी गई थी कि किस सूबे की जमातें किस सूबे में जाके मेहनत करेगी। वो आपका हो तो ठीक है, नहीं हो तो यहाँ से इनसे ले लीजिए। और एक बात ये है कि अगले फरवरी में क्या तारीख है इज्तिमा की, दिल्ली और रेलवे की? 18-19 फरवरी रेलवे का इज्तिमा भाई। 18-19 फरवरी को रेलवे का इज्तिमा है, अमूमी इज्तिमा। और ये जोगेश्वरी मदनी मस्जिद में इंशाअल्लाह है। वो अटके भी मशवरा हुआ था 2 दिन पहले, अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे वालों में भी काम, चूँकि अभी शुरू हुआ है 1-2 साल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम बढ़ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अक्सर सूबों के जिम्मेदार आए थे, चंद सूबे नहीं आए, ना आ सके, तो ये बात हुई कि हर सूबे वाले अपने सूबे में रेलवे वालों का भी एक जोड़ इस इज्तिमा से पहले पहले करें, ताकि उनकी जमातें बनाकर उनको मेहनत कर डालें, और वो अपने सूबे में, अपने ज़िले में जो सतह पर आप कर सकते हैं वहाँ करके उनकी जमातें डालें, और वो मेहनत करके जमातें बनाकर लाएं, जो ये 18-19 फरवरी को योगेश्वरी से इंशाअल्लाह रवाना हो। और क्या वो जमातें आपने सुना दी, चंद जोड़ इस वक्त तय हुए हैं मुल्क के एतबार से, और उसमें जमातें बनी हैं। हाँ, बांग्लादेश से तकाजा है जमातों का, और अल्हम्दुलिल्लाह जो वीज़े वगैरह आसान हो गए हैं, तो उन हजरात का तकाजा है कि आप जमातें भेजें। तो सूबे वाले हजरात कौन कितनी जमातें बांग्लादेश भेज सकते हैं, वो भी एक आज़ाइन करके जाएं। बस ये हो गई, बांग्लादेश की भी हो गई। बराबर 2-3-4 दिसंबर ये आपने मंजूर किया है, हजरत के जाने की तारीख दी है उनको, मुलतवी हुई। और हम बना लेंगे ना आपस में, इसको बना लेंगे इंशाअल्लाह। बाकी जमातें ये 8-10 जोड़ते हुए हैं जिनमें जमातें बनी हैं, ये जमातें आपस में अपना राब्ता करें, और राब्ता करके अपनी तरतीब बनाएं। ये मणिपुर में जो इज्तिमा है, इसकी तारीख 22, 23, 24 अक्टूबर है। इसमें हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब इसी के इसी साथ, महीने में है ना? जी इसी महीने 2 हफ्ते बाद। जी हाँ 2 हफ्ते बाद। तो मौलाना इब्राहिम साहब के साथ भाई इकबाल पटेल साहब, मौलाना यूनुस साहब रबियाना, मौलाना फरीद साहब, मौलाना अहमद हुसैन साहब, मुफ्ती शफीक साहब बेंगलोर, डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब अलीगढ़, और भाई अंसार आलम साहब दिल्ली। ये हजरत की पूरी जमात इंशाअल्लाह बनी है। अच्छा, ये यमुनानगर में जो सालाना इज्तिमा है 29, 30, 31 अक्टूबर, ये भी इसी महीने में 29, 30, 31 अक्टूबर। इसमें भी हजरत के साथ जमात बनी है, मौलाना इब्राहिम साहब नजरिया के साथ, भाई इकबाल साहब और मौलाना अहमद लाट साहब, मौलाना इस्माइल साहब गोधरा, भाई फारूक साहब, डॉक्टर सनाउल्लाह साहब, मौलाना जहरुल हसन साहब सनोबर दिल्ली, मौलाना फरीद साहब, अहमद हुसैन साहब, ये हजरत इंशाअल्लाह इसमें शिरकत फरमाएंगे। और सुबह उड़ीसा का सालाना इज्तिमा जो 22, 23 अक्टूबर, ये भी इसी महीने में अक्टूबर में है,
اس میں مولانا عبدالرحمان صاحب اور مولانا یونس صاحب باندرا اور دیگر بمبئی کے حضرات انشاءاللہ یہ جماعت مکمل فرمائیں گے۔ حیدرآباد کی مسجد وار جماعتوں کا جوڑ 22-23 اکتوبر کو، یہ مولانا زہیر صاحب کے لیے فرما رہے تھے نہیں، یہ علی گڑھ کے حضرات انشاءاللہ اس میں جماعت بنا کر انشاءاللہ، اور یہ بیر بھوم بنگال، اس میں 31 اکتوبر کو یہ جوڑ ہے اور 1 نومبر کو اس میں شمیم انجینئر صاحب اور مولانا شبیر شیخ صاحب اور یہ دیگر ساتھی انشاءاللہ ان کے ساتھ مولانا عالمگیر صاحب ہیں اس میں۔ اچھا، یہ وادی ڈوڈا ضلع میں سالانہ اجتماع جو 29, 30, 31 کو ہے، یہ بنگلور کے حضرات انشاءاللہ اس میں جماعت بنا کر بھیجیں گے۔ اور صوبہ راجستھان کا سہمائی مشورہ اس میں جو جماعتیں صوبوں کے ذمہ آ رہی ہیں یا افراد صوبوں سے ہیں، اس کو اصول والے نوٹ کر لیں، وہ حضرات اگر موجود یہاں نہیں ہیں تو ان کو خبر کریں۔ یہ صوبہ راجستھان کا سہمائی مشورہ 5-6 نومبر 2022، یہ گجرات کے حضرات انشاءاللہ اس میں صوبہ گجرات والے جماعت بھیجیں گے۔ آسام بار بیٹا کا جو نومبر میں ہے، اس میں مولانا اکبر شریف صاحب اور ایک ساتھی ان کے ساتھ ہیں اور شمیم انجینئر صاحب اور ان کے ساتھ بھی ایک ساتھی ہیں۔ یو پی کے مدارس کا سفر جو انشاءاللہ 19 نومبر سے شروع ہوگا، اس میں حضرت مولانا احمد ڈاٹ صاحب کے ساتھ مولانا الطاف صاحب دہلی، مولانا شریف صاحب بجنور، مولانا عبید اللہ صاحب علی گڑھ اور مولانا فرید صاحب گودرا۔ اور صوبہ کیرلا کی مسجد وار جماعتوں کا جوڑ جو 31 دسمبر اور 1 جنوری میں، اس میں انشاءاللہ ابھی جماعت بنی نہیں ہے، تو یہ بعد میں انشاءاللہ اس کی جماعت کی تجویز ہوگی۔ اور سلچر کا جو عمومی اجتماع 10، 11، 12 فروری 2023 میں ہوگا، یہ اس کی تاریخ منظور ہو گئی ہے، انشاءاللہ جماعت بعد میں بنے گی۔ تامل ناڈو کی مسجد وار جماعتوں کا جوڑ 20، 21، 22 جنوری کو، اس کی تاریخ بھی حضرات نے منظور فرما لی ہے، جماعت بھی انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ اور نیپال کا سالانہ عمومی اجتماع 3، 4، 5، 6 مئی 2023، یہ بھی اس کی تاریخ منظور ہو گئی ہے، انشاءاللہ جماعت اس موقع پر بنے گی۔ اور بنگلہ دیش میں قرآنوں کا جوڑ جو 25 نومبر سے انشاءاللہ 6 دسمبر تک مختلف غالباً 6 جوڑ ہوں گے، اس میں جو جماعت یہاں سے بنی ہے وہ مولانا عبدالرحمان صاحب ربیانہ اور مولانا یونس صاحب باندرا، مفتی اسلم صاحب بنگلور، بھائی اقبال صاحب وانمباڑی، عبدالعزیز بابا اور مفتی حمزہ صاحب خورجہ یو پی، ڈاکٹر عبدالمنان صاحب علی گڑھ، مولانا عثمان صاحب بھیلون اور مولانا شبیر شیخ صاحب بہار اور مولانا عالمگیر صاحب پٹنہ، یہ حضرات اس میں انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے۔ یہ کچھ جماعتیں بعد میں حضرات نے دی ہیں، اس کو تجویز تو ہو گئی ہے، 5-6 جماعتیں ان کو بھی ہو جائے گی۔ یہ جماعت وادی کی ہے، ڈوڈا 80,000 خرچ کی، اس میں ایک عربی والے ہیں، باقی سب اردو والے ہیں۔ اور یہ جماعت اس کو ہم ساتھیوں نے تجویز جو کیا وہ کینیا کے بارے میں کیا، جی کینیا طے ہوا۔ یہ شہر حیدرآباد کی آندھرا کی ایک جماعت 1.5 لاکھ خرچ کی ہے، اس میں زبان کے اعتبار سے تقریباً سبھی حضرات انگریزی والے ہیں۔ یہ ہمارے حیدرآباد والوں کی تجویز تو اس کے لیے آسٹریلیا، یہاں ساتھیوں نے یوگانڈا سوچا ہے، وہاں سے 5 جماعتوں کا تقاضا ہے یوگانڈا والوں کا۔ ایک یہ جموں ڈوڈا کی جماعت ہے 80,000 خرچ کی، یہ سارے حضرات اردو والے ہیں، دسمبر میں نکلنے والے، ساتھیوں نے اس کو تنزانیہ کے لیے تجویز کی۔ اور یہ جموں ڈوڈا کی جماعت یہ بھی 1 لاکھ خرچ کی ہے، اس میں صرف 1 انگریزی والے ہیں، باقی سب اردو والے ہیں، یہ ملاوی کے لیے تجویز کی۔ اور یہ اندرون کی ایک چلے کی مذکورات کی جماعت ہے 3,000 خرچ کی، یہ پالنپور ان کی تجویز ہے، ڈوڈا کی جماعت ہے، انہوں نے اس کو دہرادون کے بارے میں سوچا، کل حضرات نے انہوں نے مطالبہ کیا یو پی والوں نے۔ ایک اور یہ 4,000 خرچ کی مذکورات کی جماعت ہے، ان حضرات کی تجویز گجرات کے بارے میں تھی، جموں ڈوڈا کی یہ جماعت شیرکوٹ ضلع بجنور یو پی کے بارے میں کل ساتھیوں نے یہاں مطالبہ کیا تھا۔ اور ایک یہ جموں ڈوڈا کی جماعت ہے، یہ 35,000 خرچ کی ہے، جنوری میں نکلنے والی ہے، اس کو بنگلہ دیش کے بارے میں
حیدرآباد کے سلسلے میں یہ علی گڑھ کی جانب اگلا وقت تو تجویز کی ہے آپ نے تجویز کر عثمان صاحب پیچھے ہیں، مولانا عثمان صاحب تشریف لے آئیے. مولانا عثمان صاحب مولانا عثمان صاحب احمد ڈاکٹر صاحب ہیں کیا؟ جی تاریخ آپ نے تجویز کی ہے اگلے جوڑ کی 2-3-4 دن میں یہ 2-3-4 جنوری آپ نے کیرلا کو جو تاریخ دی ہے وہ اس کے بعد ہوگا بتائیے اور اگر اجتماع کی بات کریں بنگلہ دیش کے اجتماع کے بعد اگر کریں یہ بہت تنگ ہو رہا ہے نا کیرلا جائیں پھر وہاں سے مشورہ پھر وہاں سے بنگلہ دیش تینوں ساتھ یہ اگلا جوڑ تو تاریخ یہ 23, 24, 25 جنوری پیر منگل بدھ آئندہ ملکی مشورہ انشاءاللہ 23, 24, 25 جنوری کہاں ہوا جگہ مست ہے مدراس کے فوراً بعد ہے مدراس پتہ ہی تھا ایک دن بعد ہاں تو بھائی جو ہفتہ کھانا ہے نہیں کرو سب کے سامنے مناسب نہیں سب کے سامنے پہلے بھی مناسب نہیں اس کے علاوہ سب کے سامنے اور کچھ کام ایسے کر دو خاموشی سے کر دو اتنا اوپن نہیں کرو پتہ نہ چلے کسی کو
آپ کو آنا ہوگا اگلے روز میں سب ساتھی آئیں گے، سب ساتھی آئیں گے 15 آدمی 15 آدمیوں کے لیے ایک دن کافی کا ہے۔ یہ 23، 24، 25 جنوری کا جو آئندہ ملکی مشورہ ہے، اس کا دن پڑتا ہے پیر منگل بدھ، اس کے لیے مسجد فیض الہی دہلی والے بھی تیار تھے۔ بنگلور سلطان شاہ، بنگلور والے حضرات تیار ہیں آئندہ ملکی مشورے۔ ایک جگہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ بیرول والے بھی بیرول والے کئی لوگوں کی نمائش ہوئی، کئی لوگوں کی نمائش بنگلور والے کھڑکی کے اوپر لوگ کھڑے ہو گئے، کھڑکی کے اوپر لوگ کھڑے ہو کر آئے گئے۔ سب پیار دہلی میں تو سخت سردی ہوگی ان دنوں میں، دہلی میں سخت سردی ہوگی ان دنوں میں۔ کرنا پوری دنیا کری ایک جگہ بیٹھو بنگلور طے ہوا ہے۔ پہلے بات پہلے بیان ہوگا پھر نکاح ہوگا۔